السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے صدقے ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ٹائٹل تابوت سکینہ کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید لا ریب کتاب کے کس پارے میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کے جو واقعات ہیں انہی واقعات میں سے تابوت سکینہ کا واقعہ ہے۔ آپ سب فرینڈز اینڈ ویورز قرآن مجید کے جو واقعات ہیں ان کو سنا کریں اور ثواب حاصل کیا کریں۔ تابوت سکینہ کا واقعہ قرآن مجید کے دوسرے پارہ میں ہے۔ آج ایک آیت مبارکہ بھی میں پڑھوں گا اور اس کی تفسیر بھی پڑھوں گا، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہاری لیے بڑی نشانی ہے۔ اور اگر تم ایمان والے ہو۔ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی، اس پر حکم الہی سے اس دور کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس میں تمہیں تسکین ملتی تھی، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ علیہ السلام اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کے نالین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بد عملی بہت بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور انہیں یقین ہو گیا۔ ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین بے ادبی ان کی بربادی کا باعث ہے۔ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے۔ اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔
کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس واقعے سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ مذکور ہے۔ تبرکات کی بے ادبی و گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے۔ جب تبرکات کی گستاخی، گمراہی اور تباہی، تو جن ہستیوں کے تبرکات ہوں ان کی بے ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے۔ جیسے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف یعنی پاؤں میں پہننے کے جوڑے بھی برکت کا ذریعہ تھے۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا تابوت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اس واقعہ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔